عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا سابقہ ضمنیہ کام محسن انسانیت جو کہ آپ کے ذمے لگایا گیا تھا کہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور اس کا انشاءاللہ آج شام کو یا کل ٹیسٹ ہوگا۔ تو آج ہمارا موضوع ہے ایک انشائیہ جسے لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے، جو ان کی مائع ناز تصنیف نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ محمد حسین آزاد 1830 میں مولوی محمد باقر کے گھر پیدا ہوئے۔ والد صوفی تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی، بعد میں دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد مولوی محمد باقر کو غداری کے الزام میں گولی مار دی گئی۔ آزاد بے سر و سامانی کے عالم میں لکھنؤ چلے گئے، پھر 1864 میں لاہور آئے اور محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ 1883 میں ایران گئے اور فارسی زبان سیکھی۔ 1887 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1899 میں بیٹی کی وفات پر ذہنی توازن کھو بیٹھے اور عمر عزیز کے 20 سال اسی حالت میں گزارے۔ آزاد صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ان کی تحریریں منفرد اور نمایاں پہلوؤں کی حامل ہیں۔ جنوری 1910 میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی اہم تصانیف آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، سخندان فارس وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ موجودہ سبق ہمارا نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ انشائیہ یا سبق کا عنوان ہے محنت پسند خیرت مند۔ محمد حسین کا انداز تحریر منفرد خصوصیات لیے ہوئے ہے، جس میں وہ اپنے قاری کو مجرد خصوصیات کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے تمثیلی انداز بیان اختیار کرتے ہیں۔ تمثیل جیسا کہ نام سے واضح ہے، تمثیل کہتے ہیں ڈرامے کو، اور ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ کرداروں کے ذریعے وہ اپنے موضوع کو، اپنے عنوان کو سمجھا دیتے ہیں۔ موجودہ سبق میں بھی محنت پسند، احتیاج، افلاس، کمال، تدبیر اور مشورہ بطور کردار پیش کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آزاد ہمیں ان کرداروں کی بدولت کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ محنت پسند خیرت مند، سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ملک فراغ تھا اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ وہ نہ ریت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی۔ وہ ہزار مقوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی۔ صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی،
اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ عزیز طالبات، آپ نے سنتے ہوئے تحریر محسوس کیا ہوگا کہ مصنف نے اپنی تحریر میں قافیے ملانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نثر میں شاعری کرتے تھے۔ شاعری بھی انہوں نے کی ہے، لیکن وہ اس قدر کامیاب نہیں ثابت ہو سکی، لیکن نثر میں ضرور شاعری کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی تحریر دلکش ہو جاتی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تشریح سمجھا دوں۔ پیراگراف کی تھوڑا سا مشکل ہے۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے، یعنی زمانے حال کی سیر کرنے والے حضرات جو ماضی اور مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ دوربین لگانے والے یعنی صاحب بصیرت لوگ جو کہ ماضی اور استقبال یعنی مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچ بچار رکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا، یعنی جب انسان معصوم تھا اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، اور دنیا میں انسان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، اور گناہ کا دنیا میں جب دنیا معرض وجود میں آئی تھی اور اس وقت اس پر گناہ کا کوئی داغ موجود نہیں تھا، گناہ کا تصور بھی ان کے ذہنوں کو اس وقت تک چھو کر نہیں گزرا تھا۔ دنیا کا دامن اجلا، صاف اور پاکیزہ تھا۔ تمام اولاد آدم مسرت عام، یعنی ہر لمحہ خوش اور بے فکری مدام اور کسی بھی قسم کی فکر سے آزاد تھے۔ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد ہر لمحہ خوش رہتی تھی اور کسی بھی قسم کے غم سے اور فکر سے آزاد تھے۔ ملک فراق تھا۔ ملک کا نام ملک فراق تھا۔ فراق یعنی آرام، خوشحال۔ ملک کا نام کیا تھا؟ ملک خوشحال تھا، اور خسرو آرام یعنی یہاں کے جو رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام خسرو آرام تھا، اور جو کہ رحم دل تھا اور بلند فرشتوں جیسا بلند مقام و مرتبہ رکھتا تھا۔ وہ نہ ریت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ وہ نہ تو اپنی رعایا سے کسی قسم کی خدمت لیتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا ٹیکس یا جرمانہ ان سے مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اسی چیز میں ادا ہو جاتی تھی کہ اس کے بندے قدرتی گلزاروں میں سیر کرتے پھرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ آب حیات ایک ایسے چشمے کا نام ہے جس کا پانی پینے سے انسان کو ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور موسم بہار کا رہتا تھا۔ ہر وقت صبح کا اور بہار کا سا موسم تھا۔ نہ گرمی میں تہہ خانے سجانے پڑتے، یعنی گرمی کی شدت نہیں ہوتی تھی کہ انسان کو تہہ خانے سجانے پڑتے، اور نہ ہی سردی اتنی شدید ہوتی تھی کہ اس میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے، یعنی آگ جلانی پڑتی۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں، یعنی قدرت کا جو موسم تھا اور جو ساز و سامان قدرت نے انسان کے لیے مہیا کر رکھے تھے، وہ انسان کی جسموں کے عین مطابق تھے، اور اس کے لیے راس آتے تھے کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ نہ سردی کی سختی محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی گرمی کی شدت معلوم ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے۔ چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ جو قدرتی چشمے بہتے تھے ان سے پانی پی کر شربت سے زیادہ لطف اور دودھ سے زیادہ قوت حاصل کرتے تھے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔
یعنی قوت ہاضمہ کی ساتھی تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ یعنی بھوک کی وجہ سے ان کی اپنی ہی زبان میں لذت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ سیدھے سادہ جنگلی کھانے غذائیں بھی کھاتے تھے، لیکن وہ ان کو خوب لذیذ لگتے تھے اور رنگا رنگ نعمتوں کا لطف دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی۔ وہ ہزار مقوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی، یعنی وہ سینکڑوں مقوی یعنی طاقتور اور مفرح فرد بخش کھانوں کا لطف دیتی تھی۔ صبا و نسیم یعنی صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، اور ٹھنڈی ہوا کے بعد ساتھ ہی باد شمیم بھی، جو کہ اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو لیے ہوئے ہوتی ہے، وہ بھی خوشبوؤں کے عطر ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ یعنی باد نسیم اور باد شمیم جو تھی وہ اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے، یعنی بلبلوں کے چہکنے کی آوازیں اور خوش آواز جانوروں کی گیتوں کی آوازیں، خوبصورت پرندوں کی آس پاس ان کا اچھلتے کودتے پھرنا ایک دلکش منظر پیدا کر رہا تھا۔ جہاں بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے، یعنی اتنے فراوانی سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی۔ اگر ایک شخص کو وافر میسر آ جاتا تھا تو دوسرے کے لیے کم نہ پڑتا تھا، اور کسی طرح ایک کو دوسرے سے رنج نہ پہنچتا تھا۔ اور اگر کسی کو وافر میسر تھا تو دوسرا اس کو دیکھ کر حسد نہ کرتا تھا، تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے، یعنی سب کے مزاج خوش تھے اور دل کی ہر قسم کے فکر سے آزاد تھے۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا۔ اچانک ایک وسیع میدان میں ایک پھولوں کا ایسا تختہ کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، یعنی اس کی خوشبو سے پوری دنیا مہک گئی۔ مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی، مگر اس کی خوشبو تھوڑی تیز اور گرم تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، اس کی تاثیر نے لوگوں کے مزاج بدل دیے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی، اور ہر شخص کے دل میں یہ خلش پیدا ہو گئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے، کہ عیش و عشرت کا جو بھی سامان ہے سب میرے ہی پاس ہو اور کسی اور کے پاس نہ جائے، اور سب میرے ہی استعمال میں ہو۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس غرض سے اس تبدیلی کی بدولت اس باغ میں گلگشت کے بہانے یعنی سیر کرنے کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس یعنی فریب کے مخبر آنے لگے، اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر اپنی چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی ان کی اولاد یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن ہم تونگر جبھی ہوں گے جب کہ ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے اور خود کو محتاج سمجھتے تھے۔
جی جی، آپ نے عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ سبق سنا. ابھی ہم بمشکل ایک صفحہ ہی پڑھ پائے ہیں، تو اگلے صفحات کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ مشکل الفاظ کے میننگز بھی ان کے ساتھ نوٹ کریں، لغت سے تلاش کریں اور ساتھ لکھیں. اور پھر ہم میٹ کلاس میں آپ بھی ریڈنگ کریں گے، اور جو تشریح طلب نکات ہوں گے وہ میں آپ کو میٹ کلاس میں سمجھاؤں گی. اور آپ سے سوال بھی کیے جائیں گے. اس سبق کو بہت اچھے سے پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 سوال ذرا نوٹ کر لیں جن کے جواب آپ سے پوچھے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی سبق میں سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے. زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ سوال نمبر 1، زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ نمبر 2، جب غرور، خود پسندی اور حسد نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو لوگوں کی طباع پر کیا اثرات ہوئے؟ جب غرور، خود پسندی اور حسد نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو لوگوں کی طبیعتوں پر کیا اثرات ہوئے؟ ان سوالوں کے جواب آپ سے پوچھے جائیں گے، اور باقی پڑھیں گے ہم میٹ کلاس میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.